الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ پاک اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے فسادی لوگ۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 152 پارہ نمبر 19، ترجمہ: وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو کہا، اور تم حد سے بڑھ جانے والوں کا حکم نہ مانو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فسادی لوگوں کی وضاحت کی ہے، حد سے بڑھ جانے والے لوگوں کی وضاحت کی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہ اصلاح نہیں کرتے، جو کفر، ظلم اور اپنے گناہوں سے زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اور ایمان لا کر عدل قائم کر کے نیک کام کر کے زمین کے اندر وہ فلاح کا کام نہیں کرتے۔ کچھ فساد پھیلانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فساد بھی پھیلاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی نیکی اور خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، مگر یہ ایسا فساد پھیلاتے ہیں جس کے اندر صرف فساد ہی فساد ہوتا ہے، نیکی اور خیر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ یہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی مثال ایسے اونٹ کی ہے جس کی مہار نہ ہو۔ انہوں نے اخلاق کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، اور یہ کسی قسم کی اصلاح نہیں کریں گے۔ جو بھی کام کریں گے اس کے اندر فساد ہی برپا کریں گے، جو بھی نظام چلائیں گے اس کے اندر فساد ہی برپا کریں گے۔ تمہارے لیے فلاح کی اگر کوئی صورت ہے تو صرف یہ ہے کہ تم اپنے دلوں کے اندر خدا ترسی کو پیدا کرو اور حد سے بڑھ جانے والوں کے حکم کو نہ مانو، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اطاعت کرو، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، امانت دار رسول ہیں۔ ان کی امانت داری ان کی قوم کے اندر مشہور ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام یہ جو فلاح کا کام کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اور اس کا اجر انہوں نے
اپنی امت سے نہیں لینا، بلکہ اس کا اجر انہیں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب یہ کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں، تو پھر آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ اصلاح نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات فساد کے اندر کوئی نیکی اور خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی رشوت لیتا ہے اور رشوت لے کر کسی کا جائز کام کر دیتا ہے، تو یہ فساد کے اندر ایک بھلائی کا بھی پہلو ہے۔ اگرچہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخ کی آگ میں ہیں۔ رشوت لینا دینا اگرچہ ناجائز کام ہے مگر اس میں بھلائی کا پہلو ہے، اور اسی طرح کسی کا کوئی دفتری کام رکا ہوا ہے، اس کی فائل آگے متعلقہ افسر تک نہیں جا رہی اور کوئی رشوت لے کر اس کی فائل متعلقہ افسر تک پہنچا دیتا ہے اور وہ دستخط کر دیتا ہے، تو اس کا جائز کام جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر خیر کا پہلو ہے، اگرچہ رشوت لینا ناجائز کام ہے مگر پھر بھی اس کے اندر اصلاح کا ایک خیر کا پہلو ہے۔ اگر کوئی افسر رشوت لے کر کسی ایسے شخص کو سزا دے دیتا ہے جس نے جرم ہی نہیں کیا اور مجرم کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ سراسر فساد ہے، اس کے اندر اصلاح کا کوئی پہلو نہیں۔ اگر کوئی کلرک حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیتا ہے اور رشوت لے کر اپنے کسی عزیز کا وہ کام کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کا حق اپنے کسی عزیز کو دلوا دیتا ہے، تو یہ ایسا فساد ہے کہ اس کے اندر کوئی اصلاح ہے ہی نہیں۔ جو قوم سمود تھی وہ اس طرح کا فساد زمین کے اوپر کرتی تھی کہ جس کے اندر خیر کا کوئی بھی پہلو نہیں ہوتا تھا اور اس کے اندر صرف فساد اور فساد ہی ہوتا تھا۔ آج ہم ایسے ہو گئے کہ ہم سے کسی کا بھلا تو ہوتا نہیں اور ہم لوگوں کے نقصان بھاگ بھاگ کر کرتے ہیں، نقصان کرنے میں پیچھے نہیں رہتے، کسی کو خوشی تو پہنچا نہیں سکتے، دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فلاح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے تکلیف دہ کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔